بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے۔ بڑی پرانی ہم بات سنتے آ رہے ہیں، سازشی تھیوری جو ہے، لیکن ایک مرتبہ پھر امریکہ نے سازش کی ہے۔ وہ کیا سازش ہے، کس حد تک کامیاب ہوئی ہے اور اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور یہ تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو اور اہم چیزیں، ایک تو اسرائیل اور ایران کی جو جنگ جاری ہے وہ، اور پاکستان کے اندر گڈ ٹو سی یو وہ جو ایرا تھا وہ فائنلی کس طرح سے ختم ہو رہا ہے، اور آج اس میں کیا اہم پیش رفت ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ سب سے اہم جو برننگ ایشو ہے، بلکہ باقاعدہ جہاں آگ لگی ہوئی ہے، جل رہا ہے، وہ ایران ہے، اور ایران کا جواب اسرائیل پر ہے۔ انہوں نے بلکہ اپنا جو کل سجیل-2 میزائل فائر کیا ہے، اس کے بارے میں بڑی حیرانی ہے دنیا بھر میں کہ وہ اتنا ہیوی اور جتنا زیادہ وہ وار لوڈ لے کر جا سکتا ہے، اور اس کا اپنا سائز اور اس کی تباہ کن صلاحیتیں جو ہیں، وہ ساری چیزیں دنیا کے لیے بھی حیران کن ہیں۔ جنگ تباہی لاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ جنگ ہمیشہ کسی ایک فریق کی ایگریشن اور بے وقوفی کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پر تو وہ بے وقوفی نہیں ہے، وہ ایگریشن ایک پلانڈ ایگریشن تھی اسرائیل کی طرف سے، جو کئی دہائیوں سے وہ مسلسل اپنے اس عزم کا عزم تو نہیں، اس منصوبے کا اظہار کیے جا رہے تھے۔ عزم ایک مثبت اس میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایک منفی عمل تھا یا ایک منفی پلاننگ تھی ان کی، جس کے لیے وہ منصوبہ بندی، سازش جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے تھے مختلف ملکوں کے حوالے سے، خصوصاً اس خطے کے حوالے سے، اور اس میں ان کا جو بڑا تھریٹ ہے ان کے لیے، جس کو وہ ایک بڑی تھریٹ سمجھتے ہیں، وہ یہ عرب ممالک کے بعد وہ پاکستان ہے، بلکہ جس کو ایک پرماننٹ تھریٹ سمجھتے ہیں۔ عارضی تھریٹ تو ان کے لیے اس وقت ایران ہے، لیکن پرماننٹ تھریٹ ان کے لیے، مستقل تھریٹ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان نے اپنی جو عسکری صلاحیتیں ہیں ان کا مظاہرہ مئی کے مہینے میں ہم نے دیکھا ہے، جس کامیابی کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی ایک ایگریشن تھی جس کے جواب میں ہمیں یہ کرنا پڑا۔ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ وہ ایک حملہ کر دیا انہوں نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنے غلط ارادوں کی وجہ سے، غلط پلاننگ کی وجہ سے، اور غلط ایسٹیمیشن جو تھی انہوں نے جو پاکستان کے بارے میں اندازے لگائے ہوئے تھے، ان غلط فہمیوں کی بنا پر جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے نہ صرف بھرپور دفاع کیا، بلکہ وہ جو جواب دیا، وہ مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے، وہ پھر DGISPR کے وہ الفاظ کہ پوری دنیا خود دیکھے گی اور اس کی گونج دنیا کو سنائی دے گی، ہمیں بتانا نہیں پڑے گا، اور پھر یہ کام ہو گیا۔ وہ رافیل گرانے سے لے کر ان کے ملک میں ہمارے جہازوں کے جانے تک، اور وہ ساری کہانیاں اب وہ تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں۔ دوسری طرف ایران کی وار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے، اسرائیل حملے کیے جا رہا ہے، ایران جواب دیے جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں تشویش ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے یا جاری رہتی ہے تو اس کے خطرناک نتائج نکلیں گے، اور یہ ایک عالمی جنگ کا منظرنامہ بن جائے گا، جس میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ چائنا اور پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے، ایران تو اس میں مظلوم کے طور پہ جنگ لڑ ہی رہا ہے۔ روس کی طرف سے بھی کافی حد تک کچھ پوائنٹس ایسے آتے ہیں جس پہ وہ نیوٹرل بھی لگتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک خطے کے مطابق اور عالمی جغرافیائی حوالوں سے اور عالمی جو طاقت کا ایک بلاک بننا ہوتا ہے، اس حوالے سے میرا خیال ہے روس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کسی نہ کسی جگہ پر ان کی انوالومنٹ بنے گی، تو یہ جنگ زیادہ خطرناک صورت اختیار کر سکتی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے دھمکیاں، سپریم لیڈر خامنائی کے قتل کے حوالے سے دھمکیاں، ان کے ایٹمی تنصیبات پر حملے کی نہ صرف دھمکیاں بلکہ حملے، اور فردو کا جو ان کا ایٹمی پلانٹ ہے، اس کے لیے دنیا بھر میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ وہ شاید اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہے اس کو تباہ کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا، اس کے لیے شاید انہیں ضرورت پڑے امریکہ کی مدد کی۔ اچھا، یہ کس حد تک ممکن ہوگا؟ کیا امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو جائے گا؟ جب صدر ٹرمپ سے یہ پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم ہو جائیں اور شاید ہم نہ ہوں۔ اچھا، صدر ٹرمپ کا رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے، جو عموماً سمجھ نہیں آتا، اور وہ بہت سخت
موقف اختیار کرنے کے بعد اس میں اپنی تبدیلی بھی لے آتے ہیں. جو ہم نے ٹیرف وار کے حوالے سے دنیا بھر کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ ہم دیکھ چکے ہیں ان کے تازہ ترین. اسی طرح اس میں بھی یہ ممکن ہے. اور جو خبر وال اسٹریٹ جرنل کی ہے کہ امریکی صدر نے حملے کی منظوری تو دے دی ہے، حتمی فیصلہ بھی نہیں کیا. حتمی فیصلہ پرابلی وہ اس کو کر رہے ہوں گے کہ وہ ڈیٹ اور ٹائم، وقت اور مقام کا تعین یا وقت کا تعین کہ کس طرح سے کرنا ہے، وہ سارا جو اسٹریٹجک پلاننگ ہوگی اس کے حوالے سے شاید ابھی وہ ڈیلے ہے. لیکن یہ خبریں وال اسٹریٹ جرنل کی طرف سے آئی ہیں کہ امریکی صدر نے حملے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ تو ہے اسرائیل اور ایران کی جنگ. لیکن اسی سے لنکڈ ہے وہ جو میں نے کہا تھا نا پھر امریکی سازش. لیکن اس سے پہلے وہ پاکستان والی میں آپ سے ذکر کر دوں. وہ جو میں نے کہا نا کہ گڈ ٹو سی یو والا دور ختم. تو وہ ججز کی ٹرانسفرز ہوئی تھیں، اور ججز کی ٹرانسفرز سے قبل پی ٹی آئی کے لوگ بڑے زور شور سے ججز کے نام لے کر یہ اعلان کرتے تھے کہ ہمیں ان سے ریلیف ملے گا. اچھا، عدالتوں کا کام ریلیف دینا ہوتا ہے. سیاسی پارٹی ہو یا کوئی بھی عام فرد ہو یا ایون مجرم ہو، وہ ریلیف مانگتے ہیں، اور قانون کے مطابق جہاں ریلیف ممکن ہوتا ہے انہیں ریلیف بھی ملتا ہے. لیکن پارٹی بنا کر خود عمران خان صاحب نے میرے ججز جب وہ ڈکلیئر کر دیتے تھے، اور ان کی پارٹی کے لوگ بار بار ججز کو اپنے ججز ڈکلیئر کرتے تھے، تو وہ ایک متعصب سی تصویر بنتی تھی یا ایک منفی شکل نظر آتی تھی جو کہ انصاف پر مبنی نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا، پھر بہت سارے فیصلے بھی اس قسم کے تھے جس میں اندھا دھند انصاف کی بجائے وہ اندھا دھند تحریک انصاف نظر آ رہا کی تصویر نظر آ رہی ہوتی تھی. تو ان ساری صورتحال میں 26ویں آئینی ترمیم بھی آئی، بہت سی چیزیں ہوئیں جس پہ اختلافات بھی تھے. اور ہمیشہ جب کوئی آئینی ترمیم ہو یا نیا آئین بنتا ہے، نیا قانون بنتا ہے، رولز بنتے ہیں، تو اس پہ لوگوں کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں. اس طرح 26ویں آئینی ترمیم پر بھی تھی. یہ ججز کے تقرری اور ٹرانسفرز کے حوالے سے، کیونکہ کچھ عدالتوں میں جہاں پر ریلیف کا ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی تاثر مل رہا تھا، وہاں پر شاید وہ تبدیلی بھی ضروری سمجھی حکومت نے. اور مختلف وہ جو ججز جو سفرنگ پارٹی کے طور پر تھے، وہ ججز جو سمجھتے تھے کہ ان کا رائٹ متاثر ہوا ہے، وہ پٹیشنر تھے. اور عمران خان صاحب خود پٹیشنر تھے، اور وہ اس مقدمے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سنا دیا ہے. 3-2 کی وہ ایک اکثریتی فیصلہ ہے اگرچہ، لیکن بہرحال حکومت اس میں کامیاب رہی ہے اس فیصلے کے مطابق. مطلب جو حکومت کے جو فیصلے تھے وہ درست قرار دے دیے گئے ججز کی ٹرانسفرز وغیرہ کے حوالے سے. اور مزید کچھ جو کام جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ صدر صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے. مختصراً یہ کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو وہ جو شوق چڑھے ہوئے تھے نا، وہ جو امیدیں لگی تھی کہ سر آئیں، گڈ ٹو سی یو، بیٹھیں، پتہ ہی نہیں ہوگا، خلاف ورزی کر رہے ہیں تو جج صاحب خود ہی وکیل بن کے فرما دیتے تھے، ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہی نہ چلا ہو. تو وہ والا جو دور تھا نا وہ گزر گیا ہے. تو وہ ختم. اب ذرا ٹھیک ہے، قانون اور آئین کے مطابق چلا جائے. اصل میں نا ویسے تو ظاہر ہے جب تبدیلی ہوئی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، تو ہمیں کیا سب کو بہت امید تھی کہ بہت سی چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں گی، اور وہ چلی بھی. لیکن وہ جو فیلڈنگ لگا گئے تھے نا عمران خان صاحب اور فیض حمید، وہ مل کے وہ سارا ایک بنا ہوا تھا نیکسس، وہ بہت خوفناک تھی. اور اس کو نکالتے، اس کو سیٹل کرتے ہوئے، یوں کہہ لیں، ان کو مینیج کرتے ہوئے، ان کو سیٹل کرتے ہوئے ظاہر ٹائم لگا. اور آج مجھے لگتا ہے کہ وہ گڈ ٹو سی یو والا دور جو ہے نا وہ اپنے اختتام پر پہنچ گیا ہے. لیکن امریکی سازش کی اگر آپ بات کریں، امریکہ جو کرتا ہے، جو بھی کر رہا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے. تو وہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں جب تحریک عدم اعتماد آئی، جو باقاعدہ پلان ہو رہی تھی، سیاسی جماعتیں اس کو اناؤنس کر چکی تھیں، اس کے بعد پھر ایک دن ایک کاغذ لہرایا گیا کہ یہ ہے وہ سائفر جس کے ذریعے میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور میرے خلاف عدم اعتماد آئے گی. اور پھر لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو بھی کچھ ہوا وہ سب ہمارے سامنے ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اسی طرح کی سازش پھر ہو گئی. سازش اب یہ ہوئی ہے کہ وہ عمران خان صاحب جس جنرل کو، جنہوں نے وہ ابتدائی دور میں ہی عمران خان صاحب کے آتے ہی ان کے اور ان کی فیملی کے کرپشن کی فائلیں لے جا کر جب ان کو دکھائیں،
تو آگ بگولا ہو گئے. ظاہر ہے انہیں برا لگا کہ یار یہ کیا. میں ان کے خیال میں تو وہ تو مہاتما تھے نا, آسمان سے اترے ہوئے تھے, اور ان کی فیملی. تو وہ کرپشن کی فائلیں دیکھ کر انہیں بہت برا لگا, اور اس جنرل عاصم منیر کے خلاف جن کے وہ تھے اور چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف نہ بنے, وہ آرمی چیف بھی بن گئے. پھر جنگ ہوئی اور ان کی پوری پارٹی ان کی بہنوں سمیت کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ تو مودی اور نواز شریف نے مل کے سازش کی ہے, ڈرامہ کیا ہے. اور دوسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ وہ طاقتور آئے گا, انہیں چپیڑے مارے گا, چلا جائے گا, اور کام الٹا ہو گیا. اور پھر مودی کو کہنا پڑا انہوں نے تو الٹا ہم پر حملہ کر دیا. مطلب جو کٹ پڑی انہیں, وہ پھر وہ جو ہزیمت انہیں اٹھانی پڑی, جو شرمندگی انڈیا کو اٹھانی پڑی ہے, وہ بھی کمال ہی تھی. بس اللہ نے کرم کیا, پاکستان اس میں فتح یاب ہوا. اور اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا, انہوں نے جو کیمپینز کی کانگریس کے اراکین کو جس طرح سے لابنگ کی گئی اور ڈھیروں ڈالر لٹائے گئے, خرچ کیے گئے لابنگ کے لیے پاکستان کے خلاف, پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف. وہ ٹرکوں پہ اشتہار چلائے گئے, وہ میچ کے دوران وہ جہازوں کے ذریعے چلائے گئے. امریکہ میں ہوا, واشنگٹن میں بھی چند دن پہلے جب آرمی چیف پہنچے ہیں وہاں, تب وہاں پر یہ سب کچھ انہوں نے ڈرامے بازی کی. لیکن اسی آرمی چیف کو امریکی صدر نے, اور وہ والا امریکی صدر جس کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ وہ آ جائے, وزیر اعظم بن جائے, اور ان کے عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے تھے, وہ عمران ریاض ہوں, وہ جمیل فاروقی ہوں, وہ اوریہ مقبول, اور پتہ نہیں کون کون سے. اوریہ مقبول نے شاید اس حوالے سے تو نہیں کہا, لیکن جتنے بھی ان کے چاہنے والے تھے وہ کہتے تھے بس, اور ان کی پارٹی کے لوگ, کہ یہ آیا اپنا ٹرمپ اور فون آئے گا, اور وہ اپنا حسین حقانی صاحب وہ کمال کر رہے ہوتے تھے کہ وہ بس حلف اٹھا لینے دیں, یوں فون آئے گا اور یوں سب کچھ وہ چلا جائے گا. پھر عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے بتاتے تھے کہ عمران خان کو اور ان کی پوری فیملی کو دعوت دے دی گئی ہے حلف برداری کی تقریب کی, اور بس آئیں گے اور اٹھا کے نکال کے لے جائیں گے اور وزیر اعظم بھی بنا دیں گے. اور انہوں نے پوچھا تک نہیں, منہ نہیں لگایا کسی نے امریکہ میں. اور جس آرمی چیف عاصم منیر کے وہاں پر پابندی لگوانا چاہتے تھے پی ٹی آئی والے, اس کو وائٹ ہاؤس میں بلا کر لنچ کرایا گیا ہے. اور اس کے لیے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان سے مل رہا ہوں, اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں, اور انہوں نے ایک ایٹمی جنگ کو روکنے کے لیے کام کیا. اور وہ میٹنگ جو 1 گھنٹے کے لیے تھی, اور یہ یونیک میٹنگ ہے, ریئر اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کا آرمی چیف جو کہ حکمران بھی نہیں ہے, کیونکہ پہلے مثلا 2001 میں پرابلی وہ گئے تھے, مشرف صاحب گئے تھے, وہ اس وقت آرمی چیف بھی تھے اور چیف ایگزیکٹو صدر پاکستان بھی تھے. ظاہر انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا اقتدار پہ. اس سے پہلے بھی ضیاء صاحب جائیں یا ایوب خان صاحب جب گئے ہوں تو وہ اور باتیں ہیں. ایک حکومت کی موجودگی میں ایک آرمی چیف کا جا کر ملاقات صدر ٹرمپ سے بڑی اہمیت کی حامل تھی. پوری دنیا نے دیکھا, اور پوری دنیا نے تو صرف دیکھا, وہ دھوئیں کے بادل جو اٹھے ہوں گے, یہ ادھر کر کے نا پنڈی سے تھوڑا سا اس طرف جائیں اڈیالہ کی طرف, تو وہ جو دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے ہوں گے ہمیں, آپ سوچیں کہ کیا بیتی ہوگی وہ موکلوں پر بھی. اب تو وہ موکلوں والا سسٹم بھی وہیں پر ہے نا, ساتھ ہی ہے. تو وہ موکل اور وہ جو پرانے زمانے سے چل رہے تھے, مرغیوں کو جلانا اور بیڈ کے نیچے سے سریاں ملنا اور ہڈیاں نکلنا اور راکھ نکلنا, وہ ساری چیزیں جو تھی, راستے میں کالے اور سرخ جھنڈیاں لگنا, یہ ساری چیزیں کرنے والے وہ جو موکلان تھے, ان پر پتہ نہیں کیا گزر رہی ہوگی. یہ قیامت کی گھڑیاں گزر گئی ہیں کہ وہ آرمی چیف جس کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش کر لی, 9 مئی ہو گیا, پابندیاں لگوانے کی کوشش کر لی, لابنگ کر لی, سب کچھ کر لیا, پیسے خرچ کر لیے, وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھا تھا. اور پھر انہوں نے خود بتایا ان کے ڈپارٹمنٹ نے کہ 1 گھنٹے کی جو پلانڈ ملاقات تھی وہ 2 گھنٹے سے بھی زیادہ طویل چلی, اور اس میں بہت سی باتیں, پاکستان کے ساتھ بزنس, پاکستان کے ساتھ تعلقات, پاکستان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات, پاکستان اور انڈیا کا وار کرنے کی بجائے ٹریڈ کرنا, امریکہ کے ساتھ بزنس جس میں پاکستان میں ظاہر انویسٹمنٹ ہوگی, پاکستان میں خوشحالی آئے گی, اور ایران اور اسرائیل جنگ بھی. اچھا, اس میں سب سے بڑا جو وہ ہے نا سازش جو ہے, وہ جو امریکی سازش جو ہے نا عمران خان کے خلاف, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ
کہ سب سے زیادہ انہیں پتہ ہے ہر چیز کا دنیا میں. آپ کو پتہ نا یورپینس کو وہ یورپ کو وہ یورپین سے زیادہ جانتے تھے, چائنا کو وہ چائنیز سے زیادہ جانتے تھے, انڈیا کو وہ انڈینز سے زیادہ جانتے تھے, ایران کو شاید وہ ایرانیوں سے زیادہ جانتے تھے. تو وہ امریکی صدر نے کہا کہ یہ جو جنرل صاحب ہے نا, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, یہ تو انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وہ ایران کو بھی جانتے ہیں, اسرائیل کو بھی جانتے ہیں, اور ایران کو تو بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں. تو پھر وہی آگ لگنا, دھوئیں اٹھنا, اور پتہ نہیں کیا قیامت کی گھڑیاں بیت رہی ہوں گی, کیا حالات ہوں گے وہاں پہ, کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر زیادہ جانتے ہیں, اور وہ ایک سمجھدار انسان ہے, اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, اور پاکستان ٹریڈ کرے گا, اور جب پاکستان ٹریڈ کر رہا ہوگا امریکہ کے ساتھ اور ادھر انڈیا کے ساتھ, اور چائنا کا سی پیک کے ذریعے ایک ترقی کا ایک سفر جاری ہے, جب ساری دنیا کی مطلب ادھر چائنا اور ادھر امریکہ دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز کے ساتھ پاکستان ٹریڈ کر رہا ہوگا, تو پھر ہمیں جنگوں کی ضرورت نہیں ہوگی, اور جس کو ضرورت ہی جنگ کی اس کو ہم سبق سکھا چکے ہیں. تو امید ہے کہ پاکستان ایک خوشحال اور پرامن مستقبل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوگا. ہاں وہ دھوئیں کے بادل, خیر ابھی وہ آپ وہ موسم کا حال دیکھیں نا, تو اگلے چند دنوں میں بارشیں بھی ہونی ہیں. تو اگر کوئی بادل اٹھ گئے ہیں دھوئیں کے, تو وہ بیٹھ جائیں گے اور مطلب صاف ہو جائے گی. شکریہ.